السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی ذاکر۔ آج پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آج اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدہ کا دوسرا سبق آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں۔ کل پہلا سبق پڑھایا تھا، آج پہلا سبق کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا، ان کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ ادھر لکھا ہوا ہے نرم حروف، یعنی نرم آواز کے ساتھ جو حروف ادا ہوتا ہے، یہ حروف ضا اور ذال ثا، یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا۔ پھر سیٹی والے حروف، یعنی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، یہ تین حروف ہے، صاد، ذا، سین۔ یہ تین حروف سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے ان تین حروف ادا کرنے میں۔ پھر ہے حروف قلقلہ، یعنی قلقلہ حروف، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ قلقلہ، حروف قلقلہ، یعنی یہ حروف جب ادا ہوگا تو یہ جھٹکا سے ادا ہوگا۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ پھر 6 حروف ہے حروف حلقی، یعنی حلق سے، گلے سے، حلق سے جو حروف ادا ہوتا ہے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے موٹے حروف، یعنی موٹے آواز کے ساتھ جو حروف ادا ہوتا ہے ان کو یہ کل 7 یا 8 حروف ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ یہ 3 سے 7 حروف ہے، یہ حروف موٹے حروف، یعنی موٹے ہو کر ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے حروف یرملون۔ حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے یرملون۔ یہ 5 حروف کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے، یہی لفظ کو حروف کا نام رکھ دیا گیا، حروف یرملون، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آواز حروف، یعنی ایک جیسی آواز نکلتی ہے، تا، طا، آپ پتلا پڑھیں گے تو تا، اگر موٹا کر کے پڑھیں گے تو طا، یعنی تا اور طا ایک جیسی آواز ہے، تو اس کو ہم آواز حروف کہا جاتا ہے، تا، طا۔ سین، صاد، موٹا پڑھیں گے تو صاد، اگر پتلا پڑھیں گے تو سین، ایک جیسی آواز، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے ہا، ہا، ایک ہے بڑا ہا، ایک ہے چھوٹا ہا، ٹھیک ہے، ایک جیسی آواز ہے۔ غل، زا، ایک جیسی آواز ہے لیکن مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح ہے ضاد، ظا، قاف، کاف، ان حروفوں کو حروف ہم شکل کہا جاتا ہے، ہم آواز حروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب حروف با اعتبار مخارج، مخارج کے اعتبار سے، یعنی مخرج کے اعتبار سے، نکلنے کا جگہ جو ہے ان جگہ کے اعتبار سے حروف کا ترتیب۔ الف و یا، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، مخرج کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے ان حروفوں کو، تو الف و یا یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے حمزہ، ہا، یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج پہلے سبق میں نے بتا دیا، اب مخرج نہیں بتاؤں گا، صرف یہ سمجھا رہا ہوں، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حمزہ، ہا، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ عین، ہا، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ غین، خا، یعنی حلق کے اگلے حصہ سے غین اور خا دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر قاف، یہ الگ ایک حلق سے ادا ہوتا ہے۔ کاف، یہ الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ضاد، ایک جگہ سے، لام الگ ایک ہی جگہ سے، نون الگ سے ادا ہوتا ہے، را الگ سے ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے، طا، دال، تا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ظا، ذال، ثا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر صاد، ذا، سین، یہ تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، یہ الگ سے ادا ہوتا ہے۔ با، میم، واو، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لیں گے تو بہت بہتر ہے، لیکن یاد نہیں ہوگا پھر بھی چل جائے گا، اس کو سمجھ لیجئے۔ حروف حلقی یہ تجوید کے اندر بہت بڑا کردار ہے ان کا،
حروف ارمل ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ حروف قلقلہ ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، یاد کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے پھر بھی سمجھنا ضروری ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے یہاں تک ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔